پھر اس کے بعد ہے سورہ آل عمران۔ آل عمران علماء کا کہنا یہ ہے کہ دو خاندان ہیں۔ ایک خاندان تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، جس کو آل عمران کہا جاتا ہے، اور دوسرا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور نانی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور خود عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو بہرحال بڑی فضیلت ہے ان دونوں خاندانوں کی، بڑے کام لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کے، تو اس لیے ان کے نام سے ایک سورت بنائی، آل عمران۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ دو روشن صورتیں ہیں، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن صائبان کی شکل میں یا پرندوں کے دو صف بستہ ٹولیوں کی صورت میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی۔ تو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ ہمیشہ سے اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ کیا یہ دو ٹائٹل یا ایک ٹائٹل دنیا میں جو وجود میں چیز آئی ہے اس کا ہے؟ نہیں ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر اللہ کے رسول حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھیں، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی اس قرآن مجید سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے فرقان یعنی قرآن نازل کیا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یاد رکھیے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس سے نہیں چھپ سکتی۔ هو الذی، وہی تو ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان کی جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کی خود صورت گری کرتا ہوں اور جس طرح چاہتا ہوں میں کرتا ہوں۔ تو ہم میں ہر بندہ اسپیشل ہے، اللہ نے اس کی صورت بنائی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ یہ اشارہ ہے هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اور پھر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت گری کا رحم مریم میں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں محکم واضح آیات ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ یعنی غیر واضح آیات ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں سے فتنے اور تعویل کی تلاش میں متشابہ آیات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو علم پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں، محکم اور متشابہ۔ محکم بالکل واضح ہیں، ان کی حقیقت یا اس کا معاملہ کوئی خلط ملط نہیں ہے۔ قرآن میں زیادہ تر اسی طرح کی آیات ہیں، یہی کتاب کا اصل مرکز ہے اور کتاب کی اصل ہے۔ جہاں تک متشابہات کی بات ہے تو یہ وہ آیات ہیں جن کا معاملہ کچھ لوگوں پر مشتبہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں پر مشتبہ نہیں ہوتا۔ علماء ان کو جانتے ہیں لیکن جاہل ان کو نہیں جانتے، اور کچھ متشابہات ایسی بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ محکم آیات ہی یہ مثلاً آسمان، زمین، ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانوروں اور اس طرح کی دیگر چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، اس کا معنی سب کو پتہ ہے۔ لیکن متشابہ ایسی ہیں جن میں کچھ مجمل ہیں، ان کی تفسیر بیان نہیں کی جا سکتی، سنت ان کی تفسیر کرتی ہے۔ جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ اب معلوم نہیں کہ کیا نماز قائم کرنا کیا ہے، اس آیت سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ نماز قائم کرنی ہے۔ اس کو کیسے قائم کرنا ہے، کیا کوئی اور دلیل ہے؟ تو بہرحال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری تفصیل بتاتے ہیں، نماز ایسے قائم کیجیے۔ ایک اور مثال یہ بھی ہے، قیامت کب قائم ہوگی، یاجوج ماجوج اور دجال کب نکلیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا، اور اسی طرح صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات بھی ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے۔ بس یہ متشابہات ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، یا علماء ایسی چیزوں پر غور و فکر کر کے محتاط زبان استعمال کرتے ہیں، وہ سوت سیر نہیں بنتے، کائنوں کی طرح باتیں نہیں کرتے۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا کہ متشابہات میں پڑ جائیں اور خدا نخواستہ بات کیا اس کو کیا بنا کے لوگوں کو اس میں الجھا دیں، اور جو اصل دین کا مقصد ہے، قرآن کا مقصد، اس سے پرے کر دیں۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ دل جسم کا اہم ترین حصہ ہے، یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب۔ تو اس لیے قلوب کی اصلاح کے لیے رب کے حضور دعا کی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا جب تو نے اس کو سیدھا کر دیا ہو۔ یہ سوچنے سمجھنے کا آلہ بھی ہے، دل کی ہدایت کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے، دل میں نور پیدا کرنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، دل کی صفائی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد ونقی قلبی، اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے معاف کر دے، صاف کر دے۔ دل کی صفائی کے لیے کثرت سے استغفار بھی کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ دل کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے دل کی برائی سے۔ دین پر دل کی ثابت قدمی کی بھی دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ دل کے ایمان سے مزین ہونے کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، خوبصورت بنا دے۔ یہ چیزیں ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ پھر فرمایا ربنا انک جامع الناس، مولا یقیناً تو لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ قیامت پر ایمان ہے، حساب کتاب کا ڈر ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں ہرگز کام نہ آئیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہے۔ سوچئے، اللہ کو ناراض کر کے، اس کا کفر کر کے دنیا انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہی بنا لے گا، مگر اپنی آخرت تو تباہ کر لی نا۔ مال جمع کر لیا، اولاد کو بہت کچھ دے دیا، کیا ملا؟ یہ سارا مال اور اولاد اگر مرنے کے بعد کام نہ آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایسی محنت کا کیا فائدہ؟ کدأب آل فرعون، ان کا حال بھی آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے۔ ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اس طرح کام نہیں کرنے چاہیے، مال سمیٹ لے، عہدے بنا لے، بادشاہ بن جائے، اور پھر اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کے مظلوموں پر ظالم بن کے حکومت کی جائے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ وقت کے نبی کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے، جو دین کہتا ہے اس کو بھی لوگ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی قانون آج کا ہوگا، اللہ کا قانون نہیں چلے گا۔ پھر گناہوں پہ گناہوں کے ردے وہ چڑھاتے جاتے ہیں، پھر اللہ پکڑ لیتا ہے۔ قل للذین کفروا، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا کہ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے۔ موت آنی ہے، فرشتوں کے آگے تو تمہاری کچھ نہیں چل سکتی نا۔ انہوں نے جب روح قبض کرنی ہے، تمہارے پاس کیا طاقت ہے کہ اپنے آپ کو بچا سکو؟ یہ ہے مغلوب کیے جانا۔ ان قریب کا مطلب یہی ہے، 100 سال مل جائیں، 80 سال مل جائیں، بہرحال وقت وہ آئے گا اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین، یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئے عبرت کی ایک نشانی ہے۔ ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، جبکہ دوسرا گروہ کافر تھا۔ یہ میدان بدر کا ایک نقشہ ہے، ادھر مسلمان ہیں، ادھر مشرکین مکہ ہے، ادھر تھوڑی تعداد ہے، ادھر بہت بڑی تعداد ہے، ادھر نہتے ہیں، ادھر لیس ہیں، ادھر رب کے حضور قربانی کا ایک جذبہ ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے، اور ادھر کفر کی سربلندی کا ایک جذبہ ہے کہ دین کو رون دیا جائے۔ ادھر دعائیں ہیں، سجدے ہیں، آنسو ہیں، عین موقع پر استغفار ہے، اور دوسری طرف بینڈ ہیں،
ناچ ہے، گانے ہیں، شراب ہے، یہ فرق ہے۔ اللہ فرماتا ہے یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے، بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے بھرپور عبرت ہے۔ اللہ کس طرح ساتھ دیتا ہے، اس کا بن جائے بندہ تو۔ زین للناس، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں، بیٹے اور اکٹھے کیے گئے خزانے، بینک بیلنس، سونا، چاندی اور نشان زدہ گھوڑے۔ آج کل نشان زدہ گاڑیاں ہیں اور ان کے مخصوص نمبر ہیں، اور مویشی، جانور اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ خوبصورت بنا دیے گئے۔ اللہ نے ہر شے کو خوبصورت بنایا ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کو تو مزین بنانے والا شیطان ہے۔ اگر اللہ مزین بناتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے ان کو وجود بخشا، ان کو نفع اٹھانے کے لیے ہموار کیا، اور فطرت میں ان چیزوں کی طرف میلان بھی رکھ دیا۔ شیطان جو ہے وہ وسوسوں، دھوکہ دہی کی صورت میں ان چیزوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور ان کو ناجائز طریقے سے اختیار کرنے کو خوبصورت عمل کہہ دیتا ہے۔ اور یہ آیت دونوں اعتبار سے تمام لوگوں کے لیے نصیحت اور واعظ کی ابتدا ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ خواہش پرست نہ بنے، اپنی مرضی کی زندگی مت گزاریں۔ خواہش پرستی ہوگی تو فرائض سے بندہ کٹ جائے گا۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی مسلمان کو حرص ہونی چاہیے۔ یہ سب اس آیت کا مطلب ہے۔ قل اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی طرف سے رضامندی کا پیغام، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے، تھوڑا عرصہ ہے، آگے اس سے زیادہ بہتر ہے ہمیشہ کے لیے، اور بڑی نعمتیں ہیں۔ جو یہاں کوشش کرتا ہے اس کے لیے کر لے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دائمی دے دینی ہیں۔ الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا عاجز بن جائے رب کے آگے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جو صبر کرنے والے ہیں اطاعت پر، گناہوں سے بچنے کے لیے، اور سچے ہیں اور اطاعت گزار ہیں، اور خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ بڑے کام ہیں ان لوگوں کے جو ڈر ڈر کے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اور فرشتوں اور اہل علم بھی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالی کی ذات۔ اب فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ ساری تعلیمات بار بار دے رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، یہ دین اسلام ہی ہے جو تمہیں بندہ بنا دے گا۔ اللہ سے بھی جڑ جاؤ گے، دنیا بھی بھلی بن جائے گی اور آخرت سنور جائے گی۔ اس لیے سنو، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، کوئی اور دین اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد باہمی ضد کی بنا پر اختلاف کیا، اور جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہ یاد رکھے یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ یہی کہ انسان اپنے چہرے کو اللہ کے لیے فرما بردار کر لے، اور یہ بھی کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، اور یہ بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول جب میں یہ کام کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا بالکل، نعم بالکل۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں کہ نہیں جی یہ تعلیم، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، تو فقل، تو آپ کہہ دیجئے میں نے اور جس نے میری پیروی کی اس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ ہم تو بھائی سبمٹ کر رہے ہیں، جو اللہ نے فرمایا اسی دین کو ہم مانتے ہیں اور اسی پر ہی عمل کریں گے۔ اور اہل کتاب اور امی یعنی ان پڑھ لوگوں سے پوچھئے کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آپ پہنچا رہے ہیں، بس یہی۔ ہم نے کل یہ نہیں پوچھنا
کہ آپ کے پہنچانے کے بعد یہ مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقین مانو جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ یعنی ایسا ایمان کہاں اللہ قبول کرتا ہے جس میں انکار ہو، انبیاء کا ناحق قتل ہو، اور لوگوں کا جو منصف لوگ ہیں، سچ بات کہنے والے ہیں، ان کا بھی قتل ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں۔ الم ترا، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب میں سے کچھ حصہ دیے گئے، وہ باہمی جھگڑوں میں فیصلے کے لیے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یعنی اہل کتاب خود نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، ایک آیا، اس نے کہا جناب یہ ہوا ہے، آپ نے فرمایا اپنی کتاب لاؤ، تمہارا فیصلہ میں تمہاری کتاب کے مطابق ہی کر دیتا ہوں۔ اور جب آپ نے فیصلہ کیا انہی کی کتاب کے مطابق، تو ان میں سے ایک نے کہا ہم نہیں مانتے۔ ذالک، اپنی کتاب کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، وہ اس لیے یہ وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں چند گنے چنے دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ وہ جو شرکیہ تھا نا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب ہمیں کہا گیا اور آپ 40 رات کے لیے وہاں گئے تو پیچھے ہم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ بس وہ چند گنے چنے دن ہیں جس کی سزا اللہ ہمیں دے گا، بس باقی پھر جنت میں جانا ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ وغرہم فی دینہم، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ما کانوا یفترون، یہ وہ باتیں جو وہ خود گھڑتے تھے۔ آج یہی دھوکہ ہم مسلمانوں کو بھی ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ چند لمحات میں کچھ نیکیاں کر لی جائیں، بس وہی نجات کے لیے کافی ہیں۔ بس آج یہ دھوکہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، مگر آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری کہیں نظر نہیں آتی۔ دنیا ہمیں دیکھتی ہے اور کہتے ہیں یہ ہے مسلمان، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، جو اس قسم کے لوگ ہیں۔ اب وہ خرابیاں میں کاؤنٹ نہیں کروانا چاہتا، لیکن ہم سب جانتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ قل، اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے، اور مسلمان تم بھی کہو، اے اللہ، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، اے ساری بادشاہت کے مالک۔ مالک الملک یہ اسماء حسنہ میں سے ہے، تو اسماء حسنہ کو بھی وسیلہ بنا کے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء، تو بادشاہت عطا کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے۔ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس بھلائی دیتا بھی ہے، بھلائی پھیلانے کی توفیق بھی وہ دیتا ہے۔ تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہم سب کو خیر میں استعمال کر لے، کیونکہ خیر صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یہ تیری قدرت ہے، زبردست بادشاہت ہے۔ کوئی بادشاہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا، اس کو تو اپنی پڑی ہوتی ہے، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور کتنی کائنات کا، دنیا کا ہر نفس، ہر جی، معمولی سے معمولی کیڑا، وہ بھی اس سے مستفید ہوتا ہے۔ اور تو ہی ہے زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو ہی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یاد رکھیں مومن مومنوں کو چھوڑ کر انکار کرنے والوں کو اپنا ولی اور دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز یعنی حمایت میں نہیں ہوگا، اس کو اللہ کی حمایت حاصل نہیں ہوگی، مگر یہ کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو تو دوست بنا لو، اور اللہ تمہیں اپنے ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے، یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے۔
اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، پھر تمہارے دل کی کیفیت کو کیوں نہیں جانے گا؟ اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، جس دن ہر شخص نیکی اور برائی میں سے جو بھی اس نے عمل کیا اپنے سامنے موجود پائے گا، وہ چاہے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہو۔ اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، بس سمجھو کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے، اس لیے تو پہلے ہی بتا رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ یہ بڑا فائدہ ہونا چاہیے ہمیں، مگر ہم اللہ کو پہچان نہیں پا رہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، یقین مانیے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ آپ کے دور میں مشرکین مکہ ہوں، ادھر ادھر کے بدو ہوں، جو کچھ نہیں جانتے تھے، وہ کہتے ہیں جناب اللہ سے ہماری بھی محبت ہے۔ دعوے سب کرتے ہیں، مگر اللہ سے محبت کا معیار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میری پیروی کے ذریعے اللہ کی محبت کو تلاش کرو، کیونکہ میں بھی اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، مگر جس طرح میں نے اللہ سے محبت کی ہے اس کا طریقہ تمہیں اس صورت میں آئے گا جب تم میری پیروی کرو گے۔ میری عبادت کا طریقہ، میری نماز کا طریقہ، میرا سجدے کا طریقہ، میری دعاؤں کا طریقہ، میری موومنٹ کا طریقہ، اٹھتے بیٹھتے میرا اللہ کو یاد کرنا، یہ طریقہ ہے بھائی، فاتبعونی، اس سے تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حبیب اللہ، یعنی دوسرے ہیں خلیل اللہ، اللہ کے دوست ہیں، کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے ہیں، اسی طرح ذبیح اللہ، اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والے ہیں، مگر ایک ہے حبیب اللہ، اللہ کے محبوب ہیں، یعنی اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے محبوب بنایا ہے۔ سوچئے کیا مقام ہے۔ یہ ہے کہ اللہ نے جیسے آپ کو وحی کی آپ ویسے کرتے گئے۔ تو یہ چیز ہے اصل جو انسان کو اللہ کی محبت نصیب کرتی ہے، ورنہ دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں۔ اور اس آیت نے، اس فاتبعونی نے بڑے سے بڑے ولیوں کو، بڑے سے بڑے نیک لوگوں کو بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ میں ولایت کے مقام پر اگر پہنچتا بھی ہوں، نیکی کے اعلی مقام پر بھی پہنچتا ہوں، تو پہنچنے کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ میرا ہر عمل، ہر قول، ہر حرکت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے محبت کا سچا دعویٰ جو ہے وہ اللہ کے رسول کی اتباع میں ہے۔ یہ فیصلہ کن آیت ہے۔ اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت عمل کا مطالبہ کرتی ہے، محض یہ نہیں کہ مجھے محبت ہے، مجھے عشق ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہو کہ واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو 3 خوبیوں پر عامل بن جاؤ: سچی بات، امانت کی ادائیگی، اور اچھا پڑوس۔ خود اچھے پڑوسی بن جاؤ، کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر وہ اس سے منہ موڑ جائیں، یعنی اللہ کی اطاعت بھی نہ کریں، رسول کی بھی نہ کریں، کسی اور کی کریں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، بڑے سخت لفظ ہیں۔ تو یقیناً اللہ اطاعت کا انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ آپ کی مخالفت کفر ہے، یاد رکھیے، اور آپ کی مخالفت سراسر گمراہی ہے۔ آپ کی اطاعت نہ کرنا یہ بہت بڑی نافرمانی ہے۔ ان اللہ اصطفی آدم و نوحا، بے شک اللہ نے آدم، نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر چن لیا۔ ذریتاً، یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب آل عمران کی بات آ رہی ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے منت مانی ہے کہ جو بھی میرے پیٹ میں حاملہ تھی، بچہ پیٹ میں تھا،
پتہ نہیں تھا مستقبل اس کا کیا ہے، لیکن منت یہ مان لی کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ دنیا کے کام سے آزاد ہوگا، میں اس کو دنیا کی طرف نہیں لگاؤں گی، پس تو مجھ سے قبول کر لے، وہ تیرے ہی دین کے کام کرے گا، اللہ اس کو قبول کر لے، میری دعا کو قبول کر لے، اور میرے پیٹ کے اس بچے کو بھی اپنے دین کے لیے چن لے۔ کیا مائیں تھیں! آج کوئی ماں ایسی دعا کرتی ہے؟ آج دعائیں ہیں تو یہی صحت مند ہو، تکڑا ہو، خوبصورت ہو، مالدار ہو، پڑھ لکھ کے کچھ بن جائے، آخرت کی کوئی نہیں سوچتا۔ بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پھر جب اس نے اس بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی، مولا میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ جو اس نے جنا تھا اللہ کو خوب پتا تھا۔ اور پھر وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، لڑکے کے الگ کام ہوتے ہیں، لڑکی سے اللہ تعالیٰ کو الگ کام لیتا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، مولا میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بچی پیدا ہوتے ہی نام رکھ دیا، طریقہ بھی یہی ہے، اور بچہ پیدا ہونے سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے، جیسے یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے جناب زکریا کو بتایا۔ تو یہ دعا اگر پڑھی جائے تو انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، تو پیدائش کے وقت ہر بچے کو شیطان کچوکے لگاتا ہے، مس کرتا ہے، وہ چیخنے لگتا ہے۔ جب والدہ نے یہ دعا مانگی تو یہی کچھ ہوا کہ مریم ہو یا مریم کا اپنا بیٹا ہو، وہ جب پیدا ہوئے تو شیطان ان کو ٹچ نہیں کر سکا۔ تو ولادت سے پہلے شیطان سے حفاظت کی دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے تو یہ دعا پڑھا کرے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو ہمارے اس ملاپ کے نتیجے میں ہمیں عطا کرے۔ تو آپ فرماتے ہیں تو ان دونوں کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اس کے رب نے اس بچی کو اچھی طرح قبول کیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی، اور پرورش کے لیے زکریا کو اس کا کفیل بنا دیا جو وقت کے نبی تھے۔ سوچئے یہ بہت زبردست پرورش ہوتی ہے۔ انس کو ان کی والدہ نے نبی علیہ السلام کے حوالے کیا۔ اب دیکھیے کیا پرورش تھی، کیا زبردست تربیت تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول تو بنے، مگر بعد میں انہوں نے جو موتی بکھیرے ہیں اور امت کو نبی علیہ السلام کے علم سے مستفید کیا ہے، وہ شاید دنیا کی تعلیم یا کاروبار کر لیتے تو اتنا فائدہ صرف ان کی ذات کو ہوتا، امت کو کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی زکریا اس کے پاس محراب میں داخل ہوتے تو اس کے پاس رزق رکھا ہوا پاتے، یعنی بے موسمہ رزق۔ تو وہ کہتا مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتی اللہ کے پاس سے۔ یہ دینی تعلیم کا نتیجہ ہوتا ہے، حیرانی نہیں ہوتی، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے بھائی۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مریم جوان بچی ہے، چھوٹی ہے، سیدنا زکریا بہت عمر میں ہیں، وہ جب بچی کا یہ تعلق دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اتنا اعتماد ہے تو اندر ہی اندر سے ایک دعا کر ڈالی۔ ہنالک، اسی موقع پر دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، کہا ہے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا خوب سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکہ، تو فرشتوں نے اس زکریا کو اس وقت پکارا جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا پکار کے کہا کہ زکریا اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور سردار اور نہایت پاک باز اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ خوشخبری سنتے ہی عرض کرتے ہیں مولا میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، وہ اس عمر میں کہاں بچے پیدا کر سکتی ہے؟ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے،
قال رب اجعل لی آیا، اس نے عرض کی میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے کہ میرا بچہ ہوگا۔ کہا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے کلام نہ کر سکو گے، اور اس دوران اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ اللہ نے بیٹا دے دیا یحییٰ، جس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ آئے گا سورہ مریم میں۔